بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا۔ ناظرین محترم، ضیاء اسلام پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا انعام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک عظیم نعمت کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو اللہ کا انعام ہے، اس بات سے اس کو سمجھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے کہ میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے پورا سال ماہ رمضان ہو۔ کیوں؟ اول تو یہ کہ فرضوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، روزہ دار کا کھانا پینا یعنی سحری و افطار، اس کا سونا جاگنا، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے گا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، یا عمرہ کرنا ہے تو مکہ مکرمہ جاتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، حج کرنا ہے تو عمرے کے ساتھ ساتھ پھر حج کے ارکان وہ ادا کرتا ہے، یعنی اس نے مینا کا وقوف کرنا ہے، پھر وقوف عرفہ کرنا ہے، اس کے بعد اس نے رمی جمرات کا معاملہ ہے، یعنی مزدلفہ میں قیام ہے، رمی جمرات کا معاملہ ہے، یعنی یوں حج کے تمام ارکان اس نے ادا کرنے جا کر، گھر بیٹھے بیٹھے حج کے ارکان کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کعبہ معظمہ اپنے پاس بلاتا ہے، پھر فیضان و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان بلاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایسا مہمان ہے جو ہر گھر میں آ کر ایمان والوں کی بخشش اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں 3 عشرے بیان کیے گئے، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النیران، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ لیلۃ القدر بھی اس مہینے کے اندر ہے، عبادت الیاست کا مہینہ ہے، اور قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ کہے گا میں نے اس بندے کو دن میں کھانے اور پینے سے روکا، اپنی خواہشات سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، یا اللہ میری شفاعت اس مومن کے حق میں قبول فرما۔ اسی طریقے سے قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے رات کو اس کو قیام میں کھڑا کیا، تراویح ہے، شبینہ ہے، عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، اور روزے کی شفاعت بھی ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، اول تو یہ ہے کہ پورے روزے رکھنے کی بندہ نیت کرے، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو مکمل روزے ہر بندے کو رکھنے چاہیے، اور رکھنا یہ فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز با جماعت مسجد میں جا کے ادا کریں، اور تراویح بھی با جماعت مسجد میں ادا کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، چھوٹے بچے جو مسجد تک نہیں جا سکتے انہیں گھر میں اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کریں، تاکہ گھر کے اندر ایک عبادت کا ماحول بنے۔ تیسری بات قرآن اور رمضان کا تعلق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو لہذا قرآن کی تلاوت اس مہینے میں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ روزانہ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، جتنا ہو سکے آخری رات تک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تاکہ قرآن پاک کی برکتیں نصیب ہوں۔ چوتھی گزارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ عام طور پر تہجد میں ہمارا اٹھنا نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں تراویح ادا کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو جائیں، سحری کے وقت جب اٹھیں تو وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں، پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ سحری اور افطار کے دونوں لمحات قبولیت کے وقت ہیں، ہم لوگ کھانے پینے میں رہ جاتے ہیں، سحری میں بھی اور افطار میں بھی، تو کوشش کرنی ہے کہ ان اوقات میں خوب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور جو دعا کرنے چاہیں وہ کریں۔ کم از کم یہ دعا ضرور پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کی کثرت کریں،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیث مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو اللہ نے روزہ رکھنے والے کو عطا فرمایا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ اس سے کٹوتی کر کے 25% ثواب اسے دے دیا 75% اسے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا ثواب اللہ نے اسے عطا فرمایا روزہ رکھنے والے کو، اس افطار کرانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص ایک پانی کا گھونٹ یا خرما یعنی کھجور سے یا چھوارے سے یا دودھ کے گھونٹ سے، اس دور میں بکریاں وغیرہ گھروں میں ہوتی تھی، فرمایا کہ اس سے افطار کرا دے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایسا مہینہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے، اس کی ہر ساعت رحمتوں بھری ہے، اور ہر لمحہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، راضی رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیے، یا تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو مسجد میں بیٹھ کے ہر نماز کے بعد، یا پھر تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ پھر عمر بھر اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے، تاکہ جو عبادت کی پریکٹس اس مہینے میں ہوئی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمر بھر عبادت کے ساتھ ان چیزوں کو جاری رکھ سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔